الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ وشہداء محبتہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ آقائے کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے مرکز کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہم اور آپ آج اس امام عشق و محبت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس امام نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی اور ہمارے ایمان پر ہونے والے ہر فتنے پر ہونے والے ہر اٹیک سے ہماری حفاظت کی ہے۔ کوئی بھی وار ہوا، چاہے کسی بھی فرقے نے ناموس رسالت پر جب بھی انگشت نمائی کی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے کو سپر بنا کر ناموس رسالت کی پہرے داری دی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ ہر مقام پر، چاہے اعمال کی دنیا ہو یا عقائد کی دنیا ہو یا عشق و عرفان کی دنیا ہو، ہر دنیا میں امام عشق و محبت نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے ایمان کے تحفظ و بقا کے لیے ہمیشہ آپ کا سوز دل تڑپتا رہتا تھا، اور آپ کے دل سے یہی آہیں نکلتی رہتی تھی کہ زمانے کو محبت رسول کا پاٹ پڑھایا جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے کہ حضور کی عظمت کیا ہے، حضور علیہ السلام کی توقیر کیا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کیسی کرنی چاہیے۔ آج لوگ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو نہ جانے کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں، جو جانتے نہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے آخر اتنا تسلط کیوں رکھا اور اتنا آپ نے اپنے دین پر استقامت کیسے رکھی، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ محبت رسول کا معیار وہ نہیں ہے جو 72 لوگ کہتے ہیں، بلکہ محبت رسول کا معیار وہ ہے جو بریلی کا تاجدار کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، سرکار بہت سے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کچھ کا کچھ کہتے رہتے ہیں، ہم جب بھی سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے مرشد طریقت اور ہمارے امام حقیقت کی بارگاہ میں ایسا کیوں کہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا سرکار آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی نرمی کا پہلو رکھیں تاکہ لوگ آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کو برا نہ کہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میرا یہ وظیفہ ہے اور میری زندگی کا یہ مقبول عمل ہے کہ جب تک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتا رہوں اور ناموس رسالت پر جو بھی انگلیاں اٹھائے ان کا بڑھ چڑھ کر برسرے پیکار سد باب کرتا رہوں، تاکہ وہ جب تک مجھے گالیاں دیتے رہیں گے، جب تک مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے، جب تک میرے بارے میں چیمیاں گوئی کرتے رہیں گے، اس وقت وہ سرکار کی بارگاہ میں توہین نہیں کریں گے، سرکار کی بارگاہ میں زبان درازیاں نہیں کریں گے، سرکار کی بارگاہ میں اپنی انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت ملت کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ لوگوں اپنا وظیفہ یہی بنا لو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آقائے کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں محبتوں کا پاٹ پڑھایا ہے اور ایسی محبت سکھائی ہے
کہ آج بھی ہر سنی مچل مچل کر کہتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک ہم لوگ آج بہت پچھڑ چکے ہیں، ہم لوگوں نے آج اپنی پہچان اپنی قوم کو بنا لیا، آج ہم نے اپنی پہچان اپنی ذات اور پات کو بنا لیا۔ کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں خیراتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں مغل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے، ان سے پوچھے کہ سرکار آپ کون ہے؟ تو میرا امام پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ میں خانہ زادے کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے پاک مادر پدر کی۔ سبحان اللہ، آقائے کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پتہ چلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو بات صرف سرکار کی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ احبت شیئن اکثر ذکرہ، کہ آدمی جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کی باتیں زیادہ کیا کرتا ہے، اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ باتیں کرنا اور ان کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لیا، اور ایسی عادت بنا لیا کہ آپ کی صبح ہوتی تو بھی آپ کے زباں پر مصطفیٰ کے ترانے رہتے تھے، شام ہوتی تو مصطفیٰ کے ترانے رہتے تھے، نیند میں جاتے تو بھی مصطفیٰ کے ترانے رہتے تھے۔ گویا کہ عشق کی دنیا میں یہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان پر ہمیشہ مدینے کے تذکرے رہا کرتے تھے۔ میرے سرکار ہندوستان تو صرف چند لمحوں کے لیے آئے تھے، ورنہ ہر وقت آپ مدینے میں رہتے تھے، جس کی عکاسی آپ خود یوں کیا کرتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آقائے کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو امام عشق و عرفان کے اس اعلیٰ مرتبت پر فائز ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں ایک پیغام دیتا بھی جاؤں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا زندگی بھر ایک پیغام تھا، علم دین مصطفیٰ کو عام کیا جائے، بے شک حضور علیہ السلام کے علم کو پھیلایا جائے، کیونکہ جب علم ہوگا تو ہم 73 کے درمیان فرق کر پائیں گے، جب علم ہوگا تو ہم مصطفیٰ کے غیب پر دلائل بھی دے پائیں گے، جب علم ہوگا تو ہمیں اپنے اور پرائے کی پہچان بھی ہو جائے گی، جب علم ہوگا تو ہم بارگاہ رسالت ماب کے آداب بھی سمجھ سکیں گے، جب علم ہوگا تو ہمیں اولیاء کرام کا ادب بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر علم کا پیغام دیا ہے، اور آپ نے جاتے جاتے 10 ایسے علمی نکات پروگرام بنائے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے قوم و ملت کے اندر علم کی شمع جگہ جگہ روشن ہو جائے، اور جگہ جگہ لوگ علم سے فیضیاب ہوتے رہے، اور علم دین مصطفیٰ سیکھ کر اپنے سینوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا مدینہ بنا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سیدی اعلیٰ حضرت کو علم سے کیسی دلچسپی تھی؟ محدث سورتی علیہ رحمت الرضوان، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، محدث سورتی، بہت پائے کے محدث گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان بن کر گئے، اور مہمان جب بن کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ محدث سورتی کے آلے کے اندر، الماری کے اندر ایک کتاب رکھی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، لہٰذا میں آج بریلی جا رہا ہوں تو یہ کتاب آپ مجھے عنایت فرما دیں، میں یہ کتاب پڑھوں گا۔ تو محدث صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ کتاب تو لے جائیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھ لیں، کتاب کو ملاحظہ فرما لیں، کتاب کا جب آپ مطالعہ کر لیں تو یہ کتاب واپس پہنچا دیں۔ اس نے اتفاق سے ہوا یوں کہ اس دن سیدی اعلیٰ حضرت بریلی نہ گئے، کسی مرید کے یہاں آپ کی دعوت ہو گئی تو آپ بریلی نہیں گئے، اور راتوں رات جب رات پھیرے تو رات بھر میں آپ نے اس کتاب کا بغور مطالعہ فرما لیا، اور صبح جب دوسرے دن روانہ ہوئے تو محدث صاحب کی بارگاہ میں آپ نے وہ کتاب پیش کر دی کہ حضرت مجھے اس کتاب کی حاجت نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے۔ تو محدث صاحب نے کہا سرکار حوالوں کی ضرورت پڑے گی، کہا الحمدللہ احمد رضا نے جب پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دماغ کے اندر باتیں نقش کرتا ہے، احمد رضا کے سینے میں باتیں نقش کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقائے کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدی اعلیٰ حضرت اتنے وسیع ذہن تھے، اتنے اعلیٰ قسم کا آپ کا ذہن تھا کہ جو بھی آپ پڑھ لیتے تھے
تین ماہ تک منو ان وہی عبارت آپ کو یاد رہا کرتی تھی، اور بڑے بڑے علماء جب پھنس جایا کرتے تھے تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر زانوے ادب طے کرتے اور آ کر پوچھتے تھے کہ سرکار یہ جزیہ کہاں ملے گا، یہ عبارت کہاں ملے گی؟ تو میرا امام برجستہ فرمایا کرتا تھا کہ رد المحتار کو اٹھاؤ، اس کی فلاں جلد میں فلاں صفحے پر فلاں سطر کے اندر دیکھو، در مختار کو اٹھاؤ، اس کی فلاں جلد میں فلاں سطر پر دیکھو، آپ فرماتے المبسوط کو اٹھا کر دیکھو، اس کی فلاں جلد کے فلاں صفحے کے اندر مل جائے گا، آپ فرماتے اشباہ و نظائر کو اٹھا کر دیکھو، اس کی فلاں جلد فلاں سطر پہ یہ جزیہ لکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے فقہا جب آپ کی باتیں سن کر جزیہ تلاش کرتے تھے تو یک زبان سے یہی کہتے تھے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے اس سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیدی اعلیٰ حضرت علم میں بے کمال درجہ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کریں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی تعلیم دیں، تاکہ تمہارے بچے جب علم دین سیکھیں گے، علم دین پڑھیں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے، امام عشق و محبت کا آج امت مصطفیٰ پر احسان کیا ہے۔ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، باتیں کرنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، باتیں بنانے میں پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اگر تمہارے بچے جب علم پڑھیں گے اور علم سے جب ان کو آگاہی ملے گی اور جب یہ علم سے شعور پائیں گے تو جب بھی کوئی وہابی یا دیوبندی اعتراض کرے گا اور کہے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تو صرف اتنی حدیثیں یاد تھی، امام اعظم کو حدیث کے اندر کمال حاصل نہیں تھا، تو یہ بچے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ امام اعظم کی شخصیت تو بہت بات کی بات ہے، بریلی کے سرکار اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھو کہ میرا امام جب بھی کوئی بات چھیڑ دی جاتی تھی اور جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو آیت قرآنیہ کے بعد آپ نے ایک مسئلے میں 300 حدیثیں دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں جب دافع البلا کا مسئلہ اٹھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا جائز نہیں ہے، اس وقت امام عشق و محبت نے ایک پوری کتاب ترتیب دی جس کا نام الامن والعلا ہے۔ امام عشق و محبت نے جہاں قرآن کی آیتیں نقل فرمائی ہے، ساتھ ساتھ اسی کتاب میں 300 حدیث سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت بلاؤں کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ امام سرکار اعلیٰ حضرت کو حدیث کے اندر کمال حاصل تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ سرکار ذرا آپ بتائیے کہ آپ حدیث میں کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات، ابن ماجہ، ابو داؤد، مجموع الزوائد، کنز العمال اور دیگر اتنی ساری احادیث کے کتاب کے نام لیے۔ علماء اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں تقریباً اتنے علماء کو بھی ان حدیث کی کتابوں کا نام یاد نہیں ہوگا۔ 50 سے زائد کتب آپ نے شمار کرائی پر وقت، اور یہ فرمایا کہ میں الحمدللہ اتنی کتابیں میرے مطالعے میں رہتی ہے اور 30 سے زائد کتابیں میں خود پڑھایا کرتا ہوں، اور آپ کی خود علم حدیث کے اندر 48 تصنیفات موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں علم حدیث میں بھی آپ کو بہت بے پایا کمال حاصل تھا، اور علم حدیث کے اندر بھی آپ عبور رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ جب ہمارے بچے جواب دیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو جب علم حدیث میں وہ کمال حاصل تھا تو امام اعظم کے تفقہ اور امام اعظم کے علم حدیث کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں اس شان کے ساتھ میں کہ آج سے یہ عہد و پیمان کر کے اٹھے کہ ہمیں اپنے آپ کو علم دوست بنانا ہے، علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور علماء سے وابستہ ہو کر ہمیں قرآن بھی صحیح پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے اس سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔